الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله وصدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام کلام اللہ سے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مختصر وقت کے اندر انہی 2 آیتوں کا معنی اور مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت وہ اپنی زندگی میں چین اور سکون کو چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی بلطف ہو، میری زندگی خوشگوار ہو اور میری زندگی ایسی ہو کہ میں نہ پریشانیوں میں مبتلا ہوں نہ مصیبتوں میں مبتلا ہوں. خوشگوار زندگی کے حصول کے لیے دوسرے لفظوں میں اطمینان قلب کے لیے ہر انسان جو بھی حرکت کرتا ہے، ہر انسان کی جو حرکت ہے، سکون ہے، یہ حصول اطمینان قلب کے لیے. کوئی آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں سکون ہو. لیکن اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے دنیا کی کسی چیز کے اندر بھی دل کا اطمینان اور سکون نہیں رکھا. آج ہم تلاش کرتے ہیں دنیا کے اندر دل کے سکون کو، اطمینان قلب کو، ہمارے قلب کو راحت ہو، لیکن اس کا ساز و سامان ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے فرما دیا کہ اگر دل کا اطمینان چاہیے تو وہ صرف ہے تو میرے ذکر کے اندر ہے. میرے ذکر کے بغیر پوری جہان کو، پوری دنیا کو چھان لو، آپ کو اطمینان قلب نہیں ملے. انسان اطمینان قلب کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑے بنگلے میں رہوں گا تو مجھے قلبی سکون ہوگا، اچھے لباس میں ملبوس ہو گیا تو قلبی سکون ہوگا، اگر میرا کاروبار بڑھ گیا تو قلبی سکون ہوگا، اگر مجھے کوئی عہدہ منصب مل گیا تو قلبی سکون ہوگا، اگر مجھے مرغن غذائیں مل گئی، قورمہ بریانی مل گئی، کباب مل گئی، مچھلی مل گئی تو مجھے سکون آ جائے گا. لیکن انسان جب ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے، یہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دل اطمینان میں اور سکون میں نہیں ہوتا. آپ کسی ایسے انسان کو پکڑے جو اچھے لباس میں ملبوس ہو، اچھی گاڑی میں بیٹھا ہو، اچھے بنگلے میں رہ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے آرام کر رہا ہو، لیکن اس سے پوچھے کہ آپ کے اطمینان قلب، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ خون کے آنسو روئے گا، اپنا دکھڑا سنائے گا
سن کر بھی رونا آ جائے گا. وہ کہے گا کہ آپ دیکھ لیں میرے وجود کی کھال تو ٹھنڈی ہے ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے، لیکن میرا دل جو ہے نا وہ زخموں کی تپش سے گرم. لباس تو میرا اچھا ہے لیکن اندر میں سکون کوئی نہیں. چہرہ تو میرا روشن ہے لیکن میرا باطن، میرا دل یہ تاریک ہے، سیاہ ہے، اس میں ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں. تو اسی بات کو پروردگار عالم نے پہلے ہی بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہم نے اپنی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان رکھا ہے. اور یہ جو دل ہے نا انسان کی باڈی کے اندر، جسم کے اندر، یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور جسم کے جتنے اعضاء ہیں، آنکھ ہو، دماغ ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، اور جو بھی انسانی جسم کے اعضاء ہیں وہ وزراء کی حیثیت رکھتے ہیں. جو فیصلہ بادشاہ کرتا ہے وزیر اس بادشاہ کے فیصلے کے پابند ہوتے ہیں. اگر دل اطمینان میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے، تو وزراء بھائی کیا کریں گے؟ جب دل روشن ہوگا، منور ہوگا، اجلا ہوگا، دھلا ہوا ہوگا، صاف ہوگا، اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا، تو پھر یہ جو ہاتھ ہے ہمارے، یہ جو دماغ ہے ہمارا، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو زبان ہے، جو اعضاء جسمانی ہے، وہ جو بھی کام کریں گے وہ ٹھیک کام ہوگا. وہ کام ہمارے قلب کی سکون اور راحت کے لیے. تو اسی لیے ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگو، اگر دل کا چین چاہتے ہو، دل کا سکون چاہتے ہو، یہ بنگلوں میں نہیں ملے گا، ایئر کنڈیشن کے نیچے نہیں ملے گا، یہ ٹھنڈا گرم پینے سے نہیں ملے گا. اگر ٹھنڈا پیو گے حلق ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر مرغن غذائیں کھاؤ گے زبان کو چسکا حاصل ہو جائے گا، عمدہ لباس پہنو گے تو لوگ دیکھ کر اشش کریں گے، لیکن دل کو پھر بھی چین سکون نہیں آئے گا، آپ ڈپریشن کا مریض بن جائیں گے. اگر دل کا اطمینان اور سکون چاہتے ہو تو پھر میری یاد میں مشغول ہو جاؤ. میں نے اپنی یاد کے اندر دلوں کا اطمینان رکھ دیا ہے، دلوں کا چین رکھ دیا ہے، دلوں کا سکون رکھ دیا ہے. اگر خوشگوار زندگی چاہتے ہو، ایمان اور اعمال والی زندگی حاصل کر لو، تقوی طہارت والی زندگی حاصل کر لو، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، معصیت چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاؤ، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تمہیں قلبی سکون عطا فرمائیں گے. اللہ کے ذکر کے بغیر کہیں اور جگہ سکون ہے ہی نہیں. جتنا آپ کریں، مرینڈا پی لے، 7 اپ پی لے تو آپ کا گلا ٹھنڈا ہوگا، دل میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، دل میں ٹھنڈک نہیں آئے گی. بڑا کاروبار کر لے، جو کچھ کر لے، کچھ نہیں. ہم تو دیکھتے ہیں لوگ بھائی اچھی گاڑی میں بیٹھے ہیں، اچھے بنگلے میں رہ رہے ہیں، اچھے لباس میں ملبوس ہے، عہدہ منصب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اتنا عالی شان محل میں رہ رہے ہیں، اتنا اعلیٰ گاڑی میں سفر کرتے ہیں، اتنا اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہے، اور جہاں جاتے ہیں لوگ جو ہے نا سلام کرتے ہیں، اتنے عہدے پر فائز ہیں. اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے تو پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے علیحدگی میں لے جاؤ، تنہائی میں لے جاؤ، پھر ان سے پوچھو کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. وہ ایسا دکھڑا سنائیں گے، سنتے ہوئے رونا آ جائے. پھر ہم کہیں گے جی ہم ان سے تو اچھے ہیں، سادہ زندگی والے، سادہ غذا والے، سادہ مکان والے، سادہ لباس والے، ہم تو ان سے اچھے ہیں. تو یہ چین کی چیزیں نہیں، سکون کی چیزیں نہیں. آج ہر انسان کی زندگی جہنم کا ایندھن بن گئی ہے. اس کی زندگی میں سکون کوئی نہیں. پیسہ ہے، سکون کوئی نہیں. گاڑی ہے، سکون کوئی نہیں. محل ہے، سکون کوئی نہیں. کھانے کے لیے 7 کھانے ایک وقت میں سامنے پڑے ہیں، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے. اب تو جو حالات چل رہے ہیں انسان کھا ہی نہیں سکتا، سوچتا ہے کہ کون سی چیز کھاؤں. میٹھا کھاؤں تو شوگر بڑھ جائے گی، نمکین کھاؤں تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کھاؤں تو کیا کھاؤں. جسم کو بیماریاں لگ گئی،
اسی طرح جس طرح ہمارا جسم بیمار ہے اسی طرح ہمارے دل بھی مردہ اور بیمار ہو. جسم کو کھانا نہ ملے، غذا نہ ملے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور جسم سے زیادہ قیمتی چیز دل ہے، روح ہے. روح ہے جسم سے زیادہ قیمتی چیز. اگر روح کو غذا نہ ملی تو پھر روح کی حالت کیا ہو؟ روح کی غذا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی یاد میں لگ جانا، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا، یہ روح کی غذا. اور یہ یقینی بات ہے جتنا روح قیمتی ہے اس کی غذا بھی اتنی قیمتی ہے. اور روح کے مقابلے میں جسم کی بہت کم قیمت ہے، تو جسم کی نشو و نما کے لیے جو غذا ہمیں ملتی ہے وہ بھی کم قیمت ہے. روح اعلیٰ ہے، اس کی غذا بھی اعلیٰ ہے. روح عالم ارواح سے آئی، اوپر سے آئی ہے، اس کی غذا بھی اوپر سے ہے. روحانیات ہے، قرآن ہے، اعمال ہے. اور جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے اس کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کی. جو ہم سبزی کھا رہے ہیں، جو ہم اناج کھا رہے ہیں، گندم کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ اوپر سے دنیا آتی ہے. مٹی کی پیداوار ہے، زمین کی پیداوار. جس طرح ہم اپنے جسم کی خوراک کا جو ہے نا خیال کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم اپنی روح کی خوراک کا خیال. روح قیمتی ہے. جب انسان فوت ہوتا ہے اس کی پوری باڈی پڑی ہوتی ہے، سر بھی موجود ہوتا ہے، آنکھیں بھی موجود ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی موجود ہوتے ہیں، کسی اعضاء کی کمی نہیں ہوتی. صرف ایک روح ہے جو انسان کے جسم سے نکل جاتی. پھر کوئی اسے علامہ، کوئی پیر صاحب، کوئی وزیر صاحب کہنے کے لیے، کوئی وکیل صاحب کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سب یہی کہتے ہیں میت ہے، مردہ ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ابھی یہ لاش ہے. اور جس مکان کو بناتے بناتے اس کی زندگی گزر گئی، پورا سا ایک دن ایک رات اس میں نہیں ٹھہرنے دیتے. وہ کہتے جلدی سے نکالو اس مکان سے، اس کو جلدی سے نکال دو. تو ہم اللہ کی یاد میں لگ جائے. خوشگوار زندگی. قرآن نے ایک اصول بتایا، وہ اصول بتا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروردگار عالم فرما رہے ہیں اگر تم خوشگوار زندگی چاہتے ہو، اپنی زندگی میں ہریالی چاہتے ہو، اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہو، اپنی زندگی خوشیوں بھری زندگی چاہتے ہو، تو پھر ایمان کے ساتھ اعمال کی کوشش کرو، اعمال میں لگ جاؤ. جو بھی اچھے عمل کرے گا، برادری کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، کنبے قبیلے کے لحاظ سے جو بھی ہو، یہ تو میرے اور آپ کے نزدیک ہے کہ میں بڑی برادری کا، وہ چھوٹی برادری کا. اللہ کے یہاں ایسی بات کوئی نہیں. اللہ کے یہاں تو تقوی والے اور ایمان اعمال والے کا مقام ہے. فرمایا کوئی بھی نیک عمل میں لگ جائے، مرد ہو عورت ہو، ذات پات کی قید کوئی نہیں. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. ایماندار ہو، مومن ہو، ماننے والا ہو، ایمان کے ساتھ مرد و عورت ہو، نیک اعمال میں لگ جائے، معصیت سے نفرت کر لے، نیکی کا جذبہ اور شوق اپنے اندر پیدا کر لے. پروردگار عالم فرما رہے ہیں میں رب العالمین کا وعدہ ہے میں اس کی زندگیوں کو میں خوشی لاؤں گا، اس کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دوں گا، اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں گا. یہ قرآنی اصول اللہ نے بتا دیا. ایمان کے ساتھ اعمال میں لگ جاؤ. جب تک نیک اعمال نہیں ہوں گے، معصیت سے جان نہیں چھڑاؤ گے، معصیت سے نفرت نہیں کرو گے، نیکی اور تقوی کے ساتھ محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری زندگی میں خوشی آ ہی نہیں سکتی. اگر خوشی چاہتے ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، پھر نیک اعمال کرنا ہوں گے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بوفے سسٹم ہوتا ہے کھانے کو گرم رکھنے کے لیے، ایک بھتی سی نیچے جل رہی ہوتی ہے، اس کی حرارت سے کھانا گرم رہتا ہے. فرماتا ہے دنیا میں جو بھی انسان گناہ کرتا ہے،
خواہ اس کو وہ مزین لگے، اچھا لگے، ہے گناہ اللہ کی نافرمانی، اس کے نیچے جو ہے نا وہ آگ سلگ رہی ہے، اس کی گرمی، اس کی تپش، اس کی حرارت اس کے دل و دماغ پر پہنچتی ہے۔ اسی لیے انسان گناہ کے بعد چین کی زندگی نہیں گزارتا، گناہوں کے بعد انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہر گناہ کے نیچے آگ جل رہی ہے، جو بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس گناہ کے نیچے آگ جل رہی ہے، اور وہ آگ ہمیں سکون نہیں دیتی۔ ہماری چار بھائی کے نیچے آگ رکھ دو، ہمیں کیسے نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ اگر انسان نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اس کی چارپائی کے نیچے آگ نہیں ہوتی، وہ جب سوتا ہے پھر راحت کی نیند سو جاتا ہے۔ اللہ اس کی نیند میں راحت عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کے قلب میں راحت و سکون عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جو ہے نا اس کی زندگی میں، اس کے علم میں، اس کے عمر میں، اس کے رزق میں، اس کے کھانے میں، اس کی نسل، اس کے اولاد اور اس کے گھر میں برکتیں نازل کرتے ہیں، اور پھر اس سے انسان کو خوشگوار زندگی مل جاتی ہے، پھر انسان حوادثات زمانہ سے بچ جاتا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خوشی ہو اور مجھے قلبی سکون ہو، اللہ کے ذکر میں لگ جائے اور اللہ کی نافرمانی وہ چھوٹی ہو یا بڑی چھوڑ دے۔ گناہ گناہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں چھوٹے گناہ کو جب بار بار کرو گے وہ صغیرہ کبیرہ بن جائے گا، وہ چھوٹا بڑا بن جائے گا، عادت میں آ جائے گا۔ اس لیے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو اجتناب کریں، کوشش کریں۔ معصیت کا مادہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے نیکی کی توفیق مانگا کریں، معصیت سے نفرت مانگا کریں، اور کبھی کچھ گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کے رو دھو کے اپنے گناہوں کو تائب ہو کے اللہ سے معافی طلب کر لیا کریں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا